السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت سے آپ تمام ہی حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے وہ سب پر عیاں ہے اور ظاہر ہے، اس کے بارے میں بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے اور امت مسلمہ کی ترقی کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور سکون اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ جو کمنٹ ہم لے رہے ہیں یہ مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے ہی ہے، آپ اس کو سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ ایک بات یہ معلوم کرنی تھی حضرت، جیسے کسی صاحب سے ہم نے کہا کہ بھئی کہ تم جو ہے مسجد میں ایک قرآن دے دو، درس قرآن بطور تعلیم کے لیے، کہ تعلیم ہو جائے کرے گی، لیکن ان صاحب نے کہا کہ مجھے درس قرآن کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جن کو تعلیم کرنی ہے، کہ آپ مجھے کتاب المسائل دلوا دیں۔ تو کیا اس طریقے سے اگر دینے والا تو درس قرآن کی نیت سے پیسے دے رہا ہے، لیکن اگر ان پیسوں سے کتاب المسائل یا کوئی بھی مسائل کی کتاب خرید لے تاکہ مقتدیوں کو اور امت کو فائدہ پہنچے، تو کیا یہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے کتاب کا نام لے کر کسی صاحب سے پیسے لیے کہ ہم یہ کتاب خریدیں گے، ہمیں اس کے لیے پیسہ چاہیے، اور بعد میں ارادہ بدل گیا کہ اس کے بجائے فلاں کتاب لے لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پیسہ دینے والے کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں اور اس کا خلاصہ کر دیں کہ ہم نے جو آپ سے پیسے فلاں کتاب کے لیے لیے تھے اس سے امت کو فائدہ کم ہوگا، اس سے زیادہ فائدہ اور نفع والی کتاب ہم لانا چاہتے ہیں، آپ اگر اس کی اجازت دیں تو ہم منگا لیں یا لے آئیں، اور اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو ہم نہیں لائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھ لیں، جو سمجھنے کی ہے کہ آپ جب ان سے پیسہ مانگ رہے ہیں تو آپ کتاب کا نام لیے بغیر ان سے پیسہ لیں کہ بھئی تعلیم کے لیے کتاب لانی ہے، اس طرح سے آپ ان سے پیسہ لیں۔ کتاب کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کتاب کی وضاحت کیے بغیر آپ ان سے پیسہ لے لیں، اور پیسہ لینے کے بعد آپ اس کتاب کو، جو کتاب آپ کو بہتر لگے، آپ وہ کتاب لا کر مسجد میں رکھ دیں، اور موقع بموقع جیسی بھی آپ کی سہولت ہو پھر آپ اس کی تعلیم کریں۔ تو اس کے اندر اصل بات یہی ہے کہ آپ کو کتاب کی وضاحت ان صاحب کے سامنے نہیں کرنی تھی۔ وضاحت کرنے سے کتاب متعین ہو گئی، اب آپ کو اسی کتاب کو لانا چاہیے اور لانا پڑے گا، اور اگر آپ دوسری کتاب لانا چاہتے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ پھر آپ اس کتاب کی وضاحت کر دیں کہ ہم وہ نہیں بلکہ یہ کتاب لانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ اس کو لا سکتے ہیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.